بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجاثیہ دعوی فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین پر ایک معروف شبہ کا جواب ہے۔ شبہ یہ تھا کہ غیر اللہ کی پکار یہ ہمارے آباء و اجداد اور اکابر بزرگوں کا طریق ہے، اس لیے ہم غیر اللہ کی پکار کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اس سے پہلی صورت میں ان کے شبہ نفی شفاعت قہریہ کا جواب دیا گیا، اور اب جو شبہ ہے وہ رسم الآباء تقلید الآباء، یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے حق سے مانے کہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریق ہے، مشائخ کا عمل ہے اور اکابر کا معمول ہے۔ تو یہ بدعات کی بنیاد بھی یہی ہوتی ہے۔ آپ اگر رضاخانیوں کا مذہب کی تحقیق کریں تو ان کا پورا مذہب ہے، اس کا نام ہے معمولات اہل سنت۔ اہل سنت پہ قبضہ کیا اور پھر نام رکھ دیا معمولات اہل سنت۔ ساری بدعات اسی عنوان کے تحت ہوتی ہیں کہ یہ جی اہل سنت کے معمولات ہیں۔ اور دیوبندی حضرات بعض جو بدعات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے اکابر کے معمولات ہیں، معمولات اکابر۔ اور آپ میں جو بدعات ہیں تو آپ کہتے ہیں معمولات مشائخ، ہمارے مشائخ کا یہ طریقہ ہے۔ تو مشرکین عرب بھی یہی کہتے تھے کہ معمولات آبا، غیر اللہ کی پکار ہمارے اکابر بزرگوں آباء و اجداد کا طریق ہے، ہم اپنے آباء و اجداد کے طریق کو چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے ہم ان کو پکاریں گے۔ اور فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین کا دعویٰ یہ ہمارے بزرگوں کے طریق کے خلاف ہے۔ تو اس شبہ یہی دعوی صورت کا اور یہی مرکزی مضمون ہے، اور انشاءاللہ اسی کی تفصیل آئے گی۔ ابتداء میں تمہید مع الترغیب عظمت قرآن، کہ یہ جو قرآن کا پیغام ہے یہ پیغام معمولی نہیں ہے، یہ غالب حکمت والے بادشاہ کا کلام ہے، یہ کسی مخلوق کا تصنیف شدہ نہیں، کسی کا بنایا ہوا نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اور یہ بادشاہ کا حکم نامہ ہے، اس کو مانو ورنہ عذاب آئے گا۔ تنزیل الکتاب من اللہ، تنزیل کے نیچے لکھا ہے کیفیت نزول، جو بار بار پڑھ چکے ہیں۔ الکتاب کے الف لام میں تین اقوال، الکتاب سے مراد قرآن، الکتاب سے مراد ہذہ السورہ، اور یا الکتاب سے مراد دعوی صورت، کما قال مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ۔ من اللہ منزل کا بیان ہے، العزیز الحکیم صفات منزل کا بیان ہے، اتارنے والے کی صفات۔ اس پر بات ہو چکی ہے، تو فرمایا کہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے اس عظیم الشان کتاب کا اللہ کی طرف سے، جو غالب حاکم ہے
جو غالب حکمتوں والا ہے، لہٰذا اس کے مضامین کو خوب توجہ سے سنو اور اس پر ایمان لاؤ۔ نیچے عبارت لکھی ہے لہٰذا اس کے مضامین کو خوب توجہ سے سنو۔ ان فی السماوات، یہ دلیل توحید عقلی اول ہے، 5 دلائل آئیں گے۔ پہلی دلیل، ان فی السماوات والارض، بے شک بیچ آسمانوں کے اور زمین کے، لآیات، ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، للمؤمنین، واسطے ایمان والوں کے، للمؤمنین یعنی مستفیدین من الآیات، ان آیات سے فائدہ کس کو ہوگا؟ جن میں انابت ہے اور ایمان لانے کا جذبہ ہے۔ للمؤمنین، لآیات کے نیچے لکھا ہے دالۃ علی قدرت اللہ و وحدانیتہ تعالی، یہ کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی توحید کی نشانیاں۔ جلالین کا حوالہ ہے تو جہاں ذکر کیا ان فی السماوات، سورہ بقرہ آیت نمبر 64، اس میں ذکر کیا ان فی خلق السماوات والارض، ان فی خلق السماوات، جلدی نکالے، ان فی خلق السماوات، یہاں فی السماوات، خلق کا لفظ مذکور نہیں۔ صفحہ 56 جی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ آیت ان نشانیوں کے لیے مفصل ہے، اصل ہے۔ باقی جتنے مقامات ہیں یہ مضمون کئی جگہ پہ آپ کو ملے گا، لیکن یہ آیت اصل ہے، یہاں جو تفصیل ہے وہ کسی مقام پہ نہیں ہوگی۔ یہ وہ ضابطہ جو بتایا تھا کہ متعدد مقام پہ مضمون آئے گا، ایک آیت مفصل ملے گی، بعض مقامات تو یہ آیت مفصل ہے۔ ان فی خلق السماوات، اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 90، تفسیر کا ذوق ہے تو ضوابط ساتھ ساتھ یاد کرتے جاؤ، بلکہ ان کو الگ کرتے جاؤ، کئی ضوابط اور قواعد ساتھ ساتھ آ رہی ہیں۔ 123 جی۔ اس کو 90 کا وہ نہیں آتا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ اب یہاں دو مسئلے سمجھنے ہیں، ایک یہ کہ سورۃ بقرہ اور آل عمران میں ان فی خلق السماوات، اور یہاں ہے ان فی السماوات والارض، کہ بے شک آسمانوں میں
اور زمین میں کئی نشانیاں ہیں، تو دونوں کا فرق کیا ہے؟ بعض ملحدین نے اس پر اعتراض بھی کیا کہ تم کہتے ہو قرآن میں غلطی نہیں، ہم نے نکال لی کہ یہ لفظ خلق تھا اور جہاں پر خلق گر چکا ہے اور یہ لفظ نہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ ملحدین کی شیطنت ہے اور جہالت ہے۔ وہاں جو مضمون ہے سورۃ البقرہ اور آل عمران میں ان فی خلق السماوات اور ان فی السماوات میں فرق ہے، دونوں کا فرق ہے۔ خلق السماوات خاص ہے اور فی السماوات عام ہے۔ خلق السماوات میں آسمان و زمین کی تخلیق کو توحید کی دلیل بنایا گیا، اور فی السماوات میں آسمان و زمین کی ذوات کو توحید کی دلیل بنایا گیا۔ جہاں ذوات مراد ہیں اور اس ذوات میں سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، گلیکسیز، ساری چیزوں کو یہ شامل ہے۔ اسی طرح الارض کے اندر جو چیزیں ہیں، معدنیات، گیسیں، لاوا اور جو کچھ اس زمین کے اندر موجود ہے وہ سارا کچھ مراد ہے۔ تو خلق السماوات الگ مضمون ہے اور فی السماوات الگ مضمون ہے، دونوں کے مضمون جدا ہیں۔ وہ مضمون تخلیق سے استدلال ہے اور یہ مضمون ذوات السماوات والارض سے استدلال ہے۔ تو اس میں تعمیم ہے، اس میں خصوص ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ ہاں بولتے ہو۔ اس میں خصوصیت کے ساتھ تخلیق کو نشانی بتایا گیا، اور اس میں ذوات کو، ذوات میں سب کچھ ہے۔ ذوات میں آسمان اور جو کچھ آسمان میں ہے، زمین جو کچھ زمین میں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سماویات، ارضیات، یہ ذوات کو نشانی بتایا گیا۔ تو دونوں الگ الگ مضمون ہیں۔ ان فی السماوات والارض، بے شک آسمان، اس لیے جہاں خالق نکالنے کی ضرورت نہیں، بعض نے خالق نکالا ہے اس قرینے سے، اور اس کو تفسیر القرآن بالقرآن کا نام دیا ہے۔ یہ تفسیر القرآن بالقرآن نہیں ہے بلکہ تحریف القرآن بالقرآن ہے۔ تو ایک تفسیر القرآن بالقرآن ہے، ایک تحریف القرآن بالقرآن، جہاں مضمون ہی الگ ہے، اس کو اس پر فٹ کرنا یہ صحیح نہیں۔ ان فی السماوات والارض لآیات، ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، للمؤمنین، واسطے ایمان والوں کے۔ سوال ہے کہ نشانیاں تو سب کے لیے ہیں، للمؤمنین کی تخصیص کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ مستفیدین من الآیات وہ اہل ایمان ہیں، کافر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو اس لیے للمؤمنین ذکر کیا۔ وفی خلقکم، اور بیچ تمہاری پیدائش کے، وما یبث من دابہ، اور وہ جو پھیل رہے ہیں، من دابہ جو پھیل رہے ہیں زمین میں جانور، آیات لقوم یوقنون، وما یبث من دابہ، تمہارے پیدائش میں بھی اور جو زمین میں جانور پھیل رہے ہیں، بث یبث پھیلنا، اس میں بھی کئی نشانیاں ہیں واسطے قوم کے جو یقین کرنا چاہتے ہیں۔ یوقنون شکی مزاج نہیں، یقین کے در پہ ہیں اور یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔